میں ابھی صرف سیاستدانوں پہ آنے لگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 6 ججز نے خط لکھا, سنا دیتا ہوں. لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی جس کا ذکر آج اطہر من اللہ صاحب نے کیا. سوال پوچھوایا گیا یا پوچھا گیا کہ یہ مس کانڈکٹ ہے, انہوں نے کہا اس کا بھی فیصلہ کرنا. جس طریقے سے ٹون میں کہا, اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مس کانڈکٹ ہے. لیکن بہرحال کاشف بھائی یہ سن لیں ذرا کہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیجیے. میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کانڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں؟ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے, اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سیاستدان, میں ذرا اس پہ گھوم کے واپس آتا ہوں آپ کے پاس. پالیٹیشین ہر ایک اپنے مفاد کی لڑائی لڑتا ہے. یہاں پہ یہاں جس طرح انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف ایجنسیز نہیں ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کی سول بیوروکریسی ہے. اور جب سیاستدانوں کو جس کو سوٹ کرتا ہے فائز عیسیٰ کے خلاف, جیسے فائز عیسیٰ کے خلاف چلا جاتا ہے ریفرنس, کسی کو سوٹ کرتا ہے دوسرے ججز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ کب ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک ایک کر کے ساروں نے کام کرنا پڑے گا نا. یہ کوئی ایک تو نہیں کرے گا. یہ دیکھیں کاشف, سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ جج وہی ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کے خلاف کیمپین بھی اسی کے خلاف سٹارٹ ہوتی ہے. سن لینا, میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں. ہمیشہ سٹارٹ اسی کے خلاف ہوتی ہے جو ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس ملک کے پاورفل کوارٹرز کو پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ نہیں فائل کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ بھی اور بھی پٹیشنز جو آتی ہیں ججز کے خلاف. اب آپ دیکھ لیں کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اس ملک کے اندر جو کچھ سرکلز کو نہیں پسند آتا, تو کیا ہوتا ہے اس کے خلاف کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, اور اس میں سب یوز ہوئے ہیں, سب نے کرٹیسائز بھی کیا ججز کو. تو کیونکہ پرابلم کیا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن نے ایک اسکیم دی ہوئی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ کے سیلینٹ فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, جوڈیشری کا مین مقصد کیا ہے, اس نے جوڈیشل ریویو کرنا ہے. کوئی ایگزیکٹو ایکشن ہے, اس کو بتانا ہے یہ ٹچ اسٹون آف دا کانسٹیٹیوشن میں ٹھیک ہے غلط ہے. اگر وہ بتائے گی کہ یہ غلط ہے, تو اس کے بعد اگر ایگزیکٹو اس کو انفلوئنس کرے گی تو دیٹ مینس آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. کچھ پرنسپلز ہیں, اس پہ میرے خیال سے سارے پالیٹیشینز کو بیٹھ جانا چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں میں بتاؤں آپ سبق سیکھ لیا. میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں بابر ستار صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی جب وہ جج بن رہے تھے, تو اس پہ بڑا پوز کیا پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے, کچھ سب نے نہیں, دیکھیں میں بتاؤں کچھ لوگوں نے پوز کیا, کچھ لوگوں نے پوز کیا, لیکن وہی جج اب آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. آج آپ کی آنکھوں کا تارا یہ کہنا ہے. دیکھیں دس از اے میٹر آف پرنسپل, ناٹ پرسنل, میٹر آف لائکس اور ڈس لائکس. اس وجہ سے ججز وہ بٹھائیں, وہ بنائیں, ان کو سپورٹ کریں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اب لائکس ڈس لائکس سے باہر آ جائیں, کیونکہ کل کو اگر یہ پی ایم ایل این کے میرے محسن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو اگر ان کو بھی پرابلم آئے گی تو میرے خیال سے بابر ستار صاحب ان کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے ایسے ججز ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں آپ کے. ٹھیک, لیکن رانجھا صاحب, یہ میں نے بھی آپ کو لا منسٹر سنایا, یعنی ججز جو دلیر ججز باہر نکلے, جو ان کو آج کہا کہ بریو ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی. آپ کے لا منسٹر صاحب یہ اشارتاً کہہ رہے تھے کہ یہ تو مس کانڈکٹ ہے, یہ خط کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یعنی پالیٹیشین دیکھ رہا ہے کہ یہ ججز کا خط آج ہمیں سوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی طور پر ہو رہا ہے وہ ہمارے مخالف کو دبانے کے لیے ہو رہا ہے, اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں, تو ہمیں اب ججز کے خلاف یہ بات کرنی ہے, ہم ان ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آخری کب ختم ہوگا رانجھا صاحب یہ سیاست میں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے, مجھے کیا سوٹ نہیں کرتا؟ کاشف بھائی, پہلی بات جو یہاں پہ سارے ممبرز ایک بات کر رہے ہیں جس پہ مجھے ساروں کا کنسنسس نظر آ رہا ہے, وہ اس بات پہ ضرور ہے کہ جو اپ رائٹ ججز ہیں, نو میٹر کہ کس پارٹی کا ٹینیور چل رہا ہو اور کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہو اور گورنمنٹ ہولڈ کر رہی ہو, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو کئی ججز جو تھے جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو مختلف ریلیف دیتے تھے, تو ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کی جاتی تھی, اور غلطیاں تحریک انصاف کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس طرح سے ہوئی ہیں, بلکہ ججز کا نام لے کے اور ان کے بچوں تک کو کہا گیا کہ اسکولوں میں جائیں تو ان کے بچوں کو بھی آپ ذرا یاد رکھیں, ان کے بچوں سے بھی یہ بات کریں. اور سر آپ لوگوں نے تو جلسوں میں تصویریں لگا کے ان کو تنقید کی ہے, تو یہ تو سب نے کیا, میں نے اسی دیکھا ہر سیاسی جماعت نے یہ کام کیا.
میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہم سارے کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، کہ اگر کوئی جج آپ کو ریلیف دے دیتا ہے تو آپ جس کو دے رہا ہے اس کے لیے وہ اچھا، جس کے خلاف دے رہا ہے اس کے لیے وہ برا. اب کئی دفعہ پچھلی دور حکومت میں ہم پروڈکشن آرڈرز لینے جاتے تھے، انہی 6 ججز میں سے کئی لوگ جو تھے، انہی میں سے کئی لوگوں نے میں ایک دفعہ خود مجھے نیب گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، تو میں کوشش کی کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار کا ممبر تھا، تو یہی 2 ججز جو انہی بینچ میں بھی تھے، جن میں سے بھی وہاں پر تھے، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ رانا صاحب آپ کو تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اور مجھے کہا کہ آپ کہا تھا کہ مجھے کوئی نیب نے بتایا نہیں تھا کہ میرے نوٹس میں میرے پہ الزام کیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ شہزاد اکبر کو انسٹرکشنز ملی ہوئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ جیسے ہی میں نے پیش ہونا ہے مجھے وہ 3 مہینے والا جو ہوتا ہے پیریڈ 90 ڈیز کا، اس کے لیے اریسٹ کر لینا تھا، تو مجھے ریلیف نہیں ملا. بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت اور بینچ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، جب حکومتیں اور بینچز ایک پیج پہ نہیں آتے تو چیزیں خلاف. حکومت اور بینچ ایک پیج پہ کیوں آئے؟ دیکھیں اس میں میں مطلب یہ کیا ہے کہ ہم اور وہ آپ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں؟ یہ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ آ جائیں، کبھی عدلیہ اور حکومت ایک پیج پہ، مطلب آپ نے حکومت نے ہر ایک کے ساتھ ایک پیج ہی رکھنا اپنا کہ یار آپ ہمیں ریلیف دیتے رہے، کانسٹیٹیوشن نے پیج ڈیفرنٹ کر دی ہے، ٹرائیکاٹمی، سیپریشن آف پاور، لیکن آپ کہتے ہیں ایک پیج سے رہی. ایک پیج پہ ہوں گا تو کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں وہی نا، وہی. دیکھیں میں آپ کو سیپریشن آف پاور کا ہی بتا رہا ہوں نا، کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ یہ کچھ ججز، بلکہ ان میں سے وہی تھے قاضی فائز عیسیٰ، اکیلے سنگل آؤٹ ہوئے تھے، وہ اپنی لڑائی اکیلے لڑ رہے تھے، باقی یہی ججز تھے، یہی پی ایم ایل این تھی، اور یہی ہمارے لوگ تھے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. انہی ججز میں سے جو 6 بریو ججز ہیں، ان میں سے ایک کے آگے میں خود پیش ہوا تھا اور مجھے یہ ریلیف ملا. لیکن اب بات یہ نہیں سر، آپ پرسنلائز بات کر رہے ہیں نا، بات لارجر ایشو ہے. ایک چیز تو ہم نے ساری مان لی کہ پریشرز ہیں، پریشرز رہے ہیں، بہت سے لوگ کمپلیسٹ رہے ہیں، بہت سی عدلیہ کے ججز کمپلیسٹ رہے ہیں، ان کے کردار بڑے مشکوک ہیں، انٹرنل انٹرفیرنس ہے، ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے، یہ سب باتیں تو اب سامنے آ گئی تھینک فلی فائنلی.